اب بول چل، اب بول، اب بول، اب بول، اب بول کیا کہہ رہا تو قادیانی کے بارے میں کیا کہہ رہا؟ تو نے یہ بولا کہ جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے وہ مسلک دیوبند سے ہٹا ہوا ہے، مطلب تو نے یہ بول دیا کہ قادیانی ہے. تو یہاں اس صفحے کے اندر پورے صفحہ نے پوری کتاب کو سینڈ کر دیا، اس کے اندر بھی نہیں ہوگا. یہ تو نے سب جھوٹی بولا کہ قادیانی ہے. تو یہاں اس سے مراد کی جو دیوبندی سے مسلک سے ہٹ جائے، مطلب دیوبند مثال کے طور پہ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے. دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے، مسلک امام اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لیکن مسلک ہے، سمجھے. اور جو نسبت جو کرتے ہیں دیوبند کعبے کی طرف ان کو دیوبند کہا جاتا ہے. دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے، شہر کا نام ہے دیوبند، مدرسے کا نام ہے دارالعلوم. دارالعلوم دیوبند، اس کو شہر کی نسبت کرتے ہوئے دیوبند لکھا جاتا ہے. تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو مسلک دیوبند پر نہیں چلے وہ قادیانی ہے؟ ہو گیا نہیں، اس کا جواب دو مجھے. ہو گیا تیرا ہو گیا، اس کا جواب دو مجھے حوالے سے. ہو گیا تیرا، بس سنے گا، چپ سنے گا میری، جب پہلے تو بول لے. نہیں تو میں بولوں، اس کو سننے کی کوئی وہ وجہ نہیں ہے. اور میں پھر کیا جواب دوں؟ پھر جب تو سنے گا نہیں تو جواب کہہ دوں گا میں. حوالہ دے پہلے. اب جب تو سنے گا نہیں تو میں جواب کہہ دوں گا. جب تو سنے گا نہیں تو جواب کہہ دوں گا میں. یہ بتا پہلے سننے کا تو مادہ پیدا کر اپنے اندر. تیرے مادہ ہے سننے کا؟ سننے کا مادہ ہے؟ میں تیری بات کو پورا سنا ہوا. ہاں سن لیا میری بات، سن لے میری بات. دیکھ، جو میں نے اپنی زبان سے کہا تھا وہ میں نے تجھے دکھلا دیا کہ جو مسلک کے دیوبند سے ہٹا، نقش قدم پر نہ چلے، وہ مسلک کے دیوبند سے ہٹا ہوا ہے، وہ میں نے تجھے دکھلا دیا. اب تو مسلک کے دیوبند سے ہٹ کے قادیانی. سن تو لے. میں قادیانی، میں نے تجھے کہا میں قادیانی بھی تجھے ثابت کروں گا. بول کروں قادیانی ثابت؟ تو قادیانی ہے پکا. نہیں، یہ ثابت کرنا کہ جو مسلک دیوبند سے ہٹا. ہاں قادیانی ہے، تو قادیانی ہے، میں ثابت کروں گا. تیری نظر میں قادیانی مسلمان ہے کافی نہیں بتا؟ تیری نظر میں کیا ہے؟ میں تو کافر مانتا ہوں قادیانی کو. کیوں کافر مانتے ہیں بتاؤ؟ یوں کافر مانتا ہوں کہ وہ نبوت کا اعلان کیا، اس نے دعویٰ کر دیا، اس نے نبوت کا اعلان کیا اور دروازہ کھولا تمہارے قاسم نانوتوی نے. سنی اب میں بتا رہا ہوں. تو مسلمان اس کو کافر اس لیے مانتے ہیں قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا. اور تیرے مسلک والوں نے تیرے اعلی حضرت کو خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو کیا کہے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دلیل دوں؟ دے دلیل دے. اچھا تو کیا مانتا؟ پہلے اسی بات تو کر لے، پہلے کیا مانتا تو اسے؟ میں تو کافر مانتا ہوں. اور تیرے جو مسلمان مانے اسے اس پر کیا حکم لگے گا؟ وہ حکم جو مسلمان مانے وہ خود دیکھے گا. ہوتے خود دیکھا. ابھی دکھا موتی ہے، ابھی دکھا موتی ہے. میں جب تجھ سے کہہ رہا ہوں قادیانی بھی ثابت کروں گا میں تجھے. چل تو پہلے یہ دکھا کہاں ہم نے خدا مانا. اچھا ایک بات بتا، جو کوئی کہے پہلے اس کا وہ حوالہ دے مجھے، خدا کہاں مانا ہم نے. چلو ٹھیک ہے، حوالہ دے دو. ٹھیک ہے. اور حکم مجھے ایسا لگ گیا تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تو پڑھا ہوا نہیں ہے، مجھے انداز لگتا. الحمدللہ نہ پڑھا ہوا نہیں ہے. تو پڑھا ہوا ہوتا تو یہ تو جو بچکانے سوال کر رہا نا، یہ کرتا ہی نہیں. تو مجھے بالکل جاہل لگ رہا. اب یہ تیرے دندان شکن جو تیرا چل آج تجھے ایسا کر دیا میں نے کہ تو اب مجھ سے ان موضوع پر بات کرنے کے لیے منہ نہیں کھولے گا کبھی. اور جو نکل جاتا نا میرے ہاتھ میں، وہ تیرا اصغر بابا سری تھا. تیرے اصغر بابا سری کو 1 گھنٹہ 34 منٹ اسی پہ رکھا تھا میں نے. آلات کی شانوں بھوکنے آیا تھا وہ بھی. جب میں نے اسے رکھا نا تو ان کتابوں کس سے کہانیوں کتاب بتا رہا تھا سب کو کہ کس سے کہانیوں کتاب ہے. سب کے لات مار گیا، سب کی زبر پر لات مار دی اس نے. چل بھیج حوالہ، بھیج کہاں خدا مانا ہم نے. بھیج دے، بھیج حوالہ. آج عبداللہ تجھے صحیح کر دوں گا آج میں. چل تیری ساری باتیں جو ہے نا ہیکڑی نکال دوں آج میں سب. میں نے تجھے سینڈ کیا ہے، پڑھ کے سنا. پڑھ چل. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. اس سے آپ خدا کا مراد کیا لینا چاہ رہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب میں جواب دوں اس کا؟ نہیں، یہ مجھے سنے گا. سنے گا. ارے منہ پھاڑ رہا ہوں، منہ پھاڑ رہا ہوں کہ جاہل تو اجہل ہے. تو اجہل ہے، تو اجہل ہے. اجہل میں اس لیے تو اس سے کہتا ہوں کہ تو اجہل ہے. تو میرے لیے کھلونا ہے. ہاں تو نے حوالہ دے دیا مجھے. اب سن، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں اس کا جواب سن لے. اب اس کا جواب تو سن لے. دیکھیے سامعین حضرات، یہ اتنے بڑے علم سے کورے ہوتے ہیں، اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ شعر میں کیا کہا جا رہا ہے. اس میں یہ شعر لکھا کس نے ہے؟ یہ بتائیے مجھے ذرا. یہ اور بتا دے لکھا کس نے ہے یہ کیا؟ عبداللہ تجھے نہیں دیکھ رہا کتاب؟
अरे मुझे दिख रहा, तू बताता तो तेरे रिकॉर्ड हो रहा, तेरी जुबान से भी सुन लूँ मैं जरा। तेरी भी तो मबलग इल्म देख ले लोग, कितना इल्म है तेरे पास, किसने लिखी किताब ये? तू बता ये किताब किसकी है? देवबंद वालों अरे की है, बरेली वालों की? किताब ये आला हजरत की शान में मनक़बत लिखी है किसी ने। देखिए है इनका लिखने वालों का किसने नाम, लिखी है? ये देखिए है इसमें देवबंद लिखने वालों वालों का की नाम। है, बरेली वालों ने लिखी है? हाँ बरेली वालों ने लिखी, हमारे बरेलवी की है ये। अच्छा, बरेलवी की है। की हाँ तस्लीम कर लिया ना। हाँ हाँ तो मतलब हाँ। ये मौलवी हाजी अशआर मोहम्मद मुराद। हुसैन, अरे रुक जा, मैं बताऊं तुझे नाम बता दूं। मौलवी हाजी मोहम्मद हुसैन रजा खान साहब, उन्होंने लिखी है, समझे नहीं? अब इसका मतलब बताऊं मैं तुझे, देख सुन। आज के बाद में तू एतराज नहीं करेगा आला हज़रत की किसी किताब पर भी। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का कलम जब चला है नहीं, तो कहीं खता नहीं हुई आपके कलम से इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से। देख ये कह रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं हाजी इमदाद साहब। सुन अब सुन ले यार, अगर समझ रही है तो सुन ले। अगर तुझे दिल में बुग़्ज़ आला हज़रत है तो एक अलग बात है, और अगर तुझे समझना है तो समझ ले। ये लिख कह रहे हैं इसमें, कौन कह रहे हैं? हाजी साहब कि ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रजा, यानी अहमद रजा ये दुआ है मेरी कि तेरा और सबका खुदा, यानी अहमद रजा तेरा और जो सबका खुदा है ना, क्या करे वो? अब पूरा शेर सुन, पूरा शेर में क्या हो गया? तेरी नस्ल पाक से पैदा करे कोई हम रुतबा तेरा अहमद रजा, या अहमद रजा मेरी ये दुआ है कि तेरा और सबका जो खुदा है नहीं, यानी अहमद रजा तेरा और सबका जो खुदा है। ये अहमद रजा कह रहे हैं, ये अहमद रजा की तरफ मुखातिब है, ये हुजूर आला की तरफ उन्हें मुखातिब करके कह रहे हैं कि तेरा और सबका खुदा, तेरा और सबका खुदा अहमद रजा तेरी नस्ल पाक से पैदा करे। अहमद रजा तेरी नस्ल पाक से कोई ऐसा पैदा कर दे अल्लाह ताला जो तेरा हम रुतबा, तेरा अहमद रजा। ये है शेर का मतलब। इसमें खुदा नहीं माना, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, लानत यार तुम पर, कितने कम इल्म होते हो तुम, इल्म से बिल्कुल यतीम होते हो। शेर का भी मतलब समझ नहीं आ रहा तेरे? शेर को नहीं समझा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ में आया, तेरे समझ में नहीं आया। तू अहमद रजा के इस जनाजा चल पढ़, अच्छा तू पढ़ी से, चल पढ़ अच्छा पूरे को, शेर को पढ़ी से, पूरे शेर को पढ़। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ। कौन कर रहा है ये दुआ? कौन कर रहा है दुआ? कौन कर रहा? ये तेरे मसले से हाजी साहब, हाजी साहब दुआ कर रहे हैं ना। क्या अब क्या कर रहे हैं? अब किससे मुखातिब होने? अब आपको पढ़। अब सुनिए, तेरा और सबका खुदा अहमद रजा, तेरा और सबका खुदा, तेरा, अरे तेरा और सबका खुदा। सुन, किससे कह रहे हैं ये? किससे कह रहे हैं ये? अहमद किससे कह रहे हैं? तेरा किसके लिए है ये? खुदा का। ये किससे कह रहे हैं तेरा और सबका खुदा? अरे किससे है? अरे बेवकूफ जाहिल, ये कह रहे हैं अहमद रजा खान फाजिल बरेली से कह रहे हैं कि तेरा और सबका खुदा। अरे जाहिल सुन, जाहिल सुन, जाहिल सुन, ए जाहिल सुन, जाहिल सुन, ए जाहिल। देखिए सामने नजरात, देखिए सामने नजरात, ये जाहिल की समझ में नहीं आ रहा और समझ में आ रहा है इसकी, मगर ये इसके जो है बुग़्ज़ है, बुग़्ज़। देखो ये दुआ कर रहे हैं, ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ। अब यहाँ किससे मुखातिब हो रहे हैं? तेरा और सबका खुदा है अहमद रजा, तेरा अहमद रजा, तेरा और सबका खुदा, तेरा और सबका खुदा अहमद रजा। सुन सुन सुन, पहले सुन ले, पहले इसे साफ कर ले। अब ये क्या करें आगे? तेरी नस्ल पाक से पैदा करे, किसी नस्ल पाक से? अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की। तेरी नस्ल पाक से पैदा करे कोई हम रुतबा तेरा अहमद रजा, यानी तेरे रुतबे वाला कोई अल्लाह ताला तेरी नस्ल पाक से पैदा कर दे। अल्लाह ताला से की तरफ मुखातिब होकर ये अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला से कह रहे हैं कि ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा। अहमद रजा खान साहब से कह रहे हैं तेरा और सबका खुदा, यानी तेरा भी खुदा है और सबका खुदा है वो। अरे अब्दुल्ला कुछ पढ़ ले, कुछ पढ़ ले। मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ ले। ये तेरे अंदर बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ आला हज़रत। ये तुम्हारे जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने निज़ाम आ रहा है नहीं, ये तुम्हारे सुबह क़यामत तक चुपता रहेगा। अब मैंने तुम आओगे आला हज़रत की मतलब इबारतों पर एतराज करने के लिए, मगर तुम खुद ही फंसोगे उनमें। और भेज चल, क्या है? मैं भेज भेज भेज, हाँ भेज चल। तो यहाँ खुदा तस्लीम किया है, लेकिन यहाँ पे क्या तस्लीम किया है? शिफा बीमार पाते हैं तो पहले हजरत ईसा, हाँ मतलब हजरत ईसा के जरिए लोग शिफा पाते हैं, है ना? है जिंदा कर रहा है मुर्दे, खुर्राम अहमद रजा, मतलब लात मार के मुर्दों को जिंदा करता है अहमद रजा। कौन कौन? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है यहाँ भी तू। यहाँ भी झूठ बोल रहा है। मतलब क्या होता है? खुर्राम क्यों होता है? खुर्राम का मतलब क्या है? खुर्राम बता क्या है मतलब? अब जब तू पढ़ रहा है तो एतराज करा, बता तो तू बतागा ना इसका। खुर्राम का मतलब है लात मारना। खुर्राम मतलब मारना, है ना? खुर्राम के मतलब लात मारना है। खुर्राम के मतलब क्या है बता? क्या है बता? देखिए सामने नजरात, इसका अजल पद देखो, ये कितना बड़ा जाहिल है। खुर्राम के माने क्या है? क्या है खुर्राम के माने? लात मार के मुर्दों। कौन सी लुगत में? भेज मेरे पास, कौन सी लुगत में? भेज मेरे पास। क्या? हाँ लात मारना है इसका, भेज भेज। कहाँ लिखा हुआ कि लात मारना खुर्राम के माने? खुर्राम का मतलब क्या है? खुर्राम के मतलब खुर्रम नहीं है या खुर्राम है ये?
خرام کا مطلب کیا ہے بتا دو. دے مجھے بھیج، تو کہہ رہا نا لات مارنا، بھیج کہاں میں لکھا ہوا لات مارنا، کون سی لغت میں؟ بھیج جلدی سے، جلدی سے بھیج. دیوبندی آج تیری چھترول کروں گا ٹھیک تو خود دیکھ لے، تو خود دیکھ لے. میں کیوں دیکھ لوں؟ اعتراض تیرا ہے نا، میں کسی چیز پر اعتراض کروں گا تو میں دوں گا تجھے اس کا جواب. اعتراض تیرا ہے، دے بھیج. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اب سنیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر مت جا، ابھی ادھر مت جا، ادھر مت جا. مجھے قرآن کے معنی دکھلا کہ قرآن کے معنی لات مارنا کہاں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لوگ شفا پاتے ہیں، لیکن زندہ احمد رضا مردوں کو زندہ کر رہا ہے لات مار کے. وہ بھی پہلے قرآن کا معنی دکھا دے. اور قرآن کا میں نے معنی دکھا دیے تھے. دکھا. بریلوی سے توبہ کرے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھیے سامنے حضرات، اب سن لو. بریلوی سے توبہ کرے گا. اب میں جانتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، تو یہ ایسی بات لاتے ہیں نکال کے جو انہیں راہ فرائض اختیار کرنے کا راستہ مل جائے. اب تک تو دلیل نہیں دے رہا تھا مجھے، اب تک دعوے کر رہا تھا، تو اب اس کی دلیل دینا مجھے کہ قرآن کے معنی لات مارنا ہے، کہ اعلی حضرت نے اپنے آپ کو کہا کہ لات مارنا ہے. دے جلدی سے دلیل، جلدی دے ایک دم، نہیں تو آج تو حرامی بھی ثابت ہو گیا، اور آج تو ذلیل ہو گیا، اور آج تو کافر بھی ثابت ہو گیا. قادیانی لے میں ثابت کر رہا ہوں تجھے. اب لے میں تجھے قادیانی ثابت کروں. اب لے تو نے یہ کہا کہ قادیانی، اب جو قادیانی کو مسلمان کہے اس پر حکم کیا لے گا، لے یہ بھی سن لے. اب تو حکم لگا گا یہیں، آج تیری چھترول صحیح کر کے کروں گا میں. لے تیرا اس پہ حکم لگا، تو نے کافر مانا ہے، اور جو کافر کو مسلمان کہے. سب سے پہلے تو نے اعلی حضرت کو دیکھیے سامعین حضرات، اس نے ابھی کہا تھا کہ یہ قادیانی کو کافر مانتا ہے. اب لے میں تجھے حوالہ دیتا ہوں کہ جو قادیانی کو مسلمان مانے اس پر حکم تجھے لگانا پڑے گا. اگر تو نے نہیں مانا تو نہ تیری ماں ایک ہوگی آج، نہ تیرا باپ ایک ہوگا. سن لے، وہ تو ہم کو معلوم ہے تیرا باپ آج ایک ثابت ہو جائے گا. آج میں تجھے دکھلاتا ہوں تیرے گھر کا. تجھے اپنے گھر کے حالات کچھ معلوم نہیں ہے کہ تیرے گھر میں کتنی گند بھری ہوئی ہے. جو تو اعتراض ہم پہ کرنا آتا ہے نا، وہ اپنے گھر میں دیکھ پہلے جا کے. میں قادیانی کو کافر مانتا ہوں، اور میں دکھاؤں گا اسام الحرمین میں میرے آقا حضرت فاضل بریلوی نے جسے غلام احمد قادیانی کو کافر کہا ہے، اور تیرے یہاں کیا کہا ہے. لے اب دیکھ لے، تو اپنے گھر کا حال دیکھ لے. لعنت ہو یار دیوبندیوں تم پر، لعنت تم پر دیوبندیوں، لعنت. اچھا دیوبندیوں تم پر لعنت، تم پر لعنت، تمہیں غیر شرم نہیں بالکل. حیا کرنا تمہارے پاس چیزیں، تمہاری حیا جو ہے وہ شیطان نے خرید لی. تمہیں حیا شرم بالکل نہیں ہے. آ جاتے ہو اعتراض کرنے کے لیے، ارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی بے غیرتی پر بھی ماشاءاللہ کہہ رہا ہے. دیکھیے کتنا بڑا جاہل ہے. سنیے، ارے ماشاءاللہ تیرے منہ کے جو منہ سے تیری لے باتیں نکل رہی ہیں. لے سن بڑبڑ مت کیا کرے یار، ایسے بات نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا ایسے بات میں. کم سے کم ایسا تو کرے گا جو عوام بھی سنے، کچھ عوام کا فائدہ ہو. اب تو بڑبڑ کی جاتا، بیچ میں بولنے نہیں دیتا مجھے، تو ایسے کیا فائدہ ہو رہا ہے. لے دیکھ، میں نے بھیج دیا تیرے پاس حوالہ، دیکھ لے. کیا حوالہ بھیجا ہے؟ دیکھ لے، پڑھ کے سناتا ہوں. لے دیکھ، میں سن دیکھ. یہ بندہ جیسا اس بزرگ مرزا صاحب کو کافر فاسق نہیں کہتا، اس کو مجدد ولی بھی نہیں کہتا، صالح مسلمان سمجھتا ہوں، اور اگر کوئی پوچھے تو ان کلمات کی تعویل مناسب سمجھتا ہوں، اور خود اس سے اعراض و سکوت ہے. فقط والسلام. بندہ رشید احمد گنگوئی تیرا قطب عالم جو ہے کفر کا گھاٹ اتر گیا تیرے فتوے سے. تو ماننا ہے اسے کافر، اور یہ کہہ رہا ہے مسلمان، اور اس کی جو انہیں دعویٰ کیا نا نبوت کا، اس کی بھی تعویل نکال رہا ہے. اور بھیجوں اور بھیجوں اب تو سنے گا نہیں سنے گا. ہماری سب سے پہلے کیا بات ہوئی تھی اصول مناظرے میں. یہ دیکھ پہلے اسے اتار کفر کے گھاٹ اتاری سے، جلدی کفر کے گھاٹ اتاری سے. کافر ہو گیا تیرا خود عالم کافر ہو گیا. ایک اور حوالہ بیچتا ہوں، ایک اور حوالہ بیچتا ہوں. اور بھیجتا ہوں تیرے خود عالم نے اسے مسلمان مانا. لے سن، لے تیرا خود عالم گیا کفر کے گھاٹ. دیکھیے سامنے نظرات، آج عبداللہ نے اپنے خطب عالم رشید احمد گنگوئی کو کفر کے گھاٹ اتار ہی دیا. مانا نہیں ہے، اتار کے مانا. کتاب کس کی ہے؟ تیرے مولانا جکڑیا کی. کہاں ان کا نام ہے اس میں؟ دیکھ لے کہاں اس میں ان کا نام ہے. تو انکار کر دے، تیری نہ ہے کتاب، یہ کر دے انکار، کر انکار. چل یہ بھی ریکارڈ ہو جائے گی تیری. تیرے آدمی سنیں گے تو لات مجھے تو ماریں گے. اگر یہ ہماری کتاب ہوتی مرزا غلام احمد قادیانی اور صالح مسلمان ہے نا، پانی مسئلہ کے دیوبند رشید احمد گنگوئی، یہ بندہ جیسا اس بزرگ مرزا صاحب کو کافر فاسق نہیں کہتا، اس کو مجدد ولی بھی نہیں کہتا. مجدد ولی بھی نہیں کہتا، ولی بھی نہیں کہتا. اب یہ لکھا کس نے؟ یہ تیرے مولانا جکڑیا نے. یہ فوٹو کس نے لگایا ہے؟ رئیس قادیان تیرے مولانا جکڑیا کی.
نہیں لے، اور یہ دیکھ دوسرا والا یہ آگے لے، دیکھ فتاوا قادریہ، اسے بھی لے دیکھ بھیج میں نے، یہ مولانا عبداللہ لدھیانوی کا اولین فتویٰ 1884، فتاوا قادریہ، مولانا محمد لدھیانوی اور مفتی ضیاء الحسین لدھیانوی، جس میں لکھ رہے ہیں یہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے ہماری تحریر کی تردید میں ایک سور لکھ کر ہمارے پاس روانہ کیا اور قادیانی کو مرد صالح قرار دیا۔ تیرا مولوی خود اقرار کر رہا ہے اس بات کا، کسی کا بھاؤ چال آ تمہارے، جب تیرے مولوی نے رئیس قادیان میں دیا نا فتویٰ دیا، سن پہلے پوری بات سن لے، جب تیرے مولوی رشید احمد گنگوئی نے رئیس قادیانی میں فتویٰ چھپا اور یہ فتویٰ ان کے پاس پہنچا تو اس میں بھوچال آ گیا، دیکھو انہوں نے کیا کرا، پھر انہوں نے تردیدیں کی ہیں تیرے مولویوں نے، پھر اور تیرے رشید احمد گنگوئی کو کفر کا گھاٹ اتارا ہے، تیرا رشید احمد گنگوئی تیرے فتوے سے بھی کفر کا گھاٹ اتارا، دیکھ دو حوالے دے دی میں نے، اب دیکھ سنو، اور اب سنو، اور تو اعتراض کرنا آیا تھا اس پر اور تو اس کے معنی بھی نہیں بتا پایا، تیری دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا میں، تو ابھی مجھے جانتا نہیں ہے عبداللہ، تیرے بڑے بڑے جو علماء کرائم ہے نا، علماء کرائم جو تیرے، تو وہ جو ہے میرا نام سن کے ہی نا پر بھاگتے پر لے، اب میں تجھے ایک حوالہ اور دیتا ہوں، میں تجھے وہ بھی پڑھ لے، آج تیری طبیعت خوش کر دوں گا میں، تو ٹینشن مت لے، تجھے آج ایسا کر دوں گا کہ تجھے کر بیٹھے مت لے گا آج ساری رات، تیری بات سنوں گا، بول۔ ہاں تو سنی سب سے پہلے میں نے تیری بات کیوں نہیں سنوں گا بھائی، ایسے کیا مزہ آگا، نہ سنوں گا، نہیں، میں نے تو سے یہ بولا جو کسی کتاب کے ساتھ تصویر ڈالا کسی کی بھی تو اس کی شکست کا اعلان کرنا پڑے گا اور فون کاٹنے کی اجازت ہوگی، بولا نا میں یہ بات؟ گندی تصویر کو آتا تو گندی نہیں ہے، غلام احمد قادیانی کی تصویر لگی ہوئی ہے اس پہ، تیری کتابوں پہ جن پہ تصویر ہوگی تو انہیں کیا کریں، ہم انہیں ہٹا دیں جب ہم سے ہٹ جائیں گی وہ، جب تصویریں ہیں تیری کتابوں پر، جب تیرے پاس کتاب نہیں ہے تب تو اعتراض کیوں کرتا ہے، بول۔ ابے جب نہیں تو یہ بتا، جب تیرے کتابوں پر یہ لگے ہوئے ہیں تو اب میں کیا کروں ان کا، یہ بتا۔ میں نے تجھ سے بولا سب کا کتاب بھیجی جائے گی تو تو نے، میں نے سب سے پہلے یہ بول دیا، مجھے معلوم تھا تم لوگ رضا خانی جتنے بھی ہو، اب گالی گلوچ پہ آ گیا تو، اب تو گالی گلوچ پہ آئے گا، اب تو راہ فرار اختیار کرنے کے راستے ڈھونڈنے لگا، تو نے یہ کہا تھا کہ گندی تصویر نہیں ہونی چاہیے، گندی تصویر نہیں ہے، تیری کتاب پر لگی ہوئی ہے، یہ تیری کتاب پر عبد اللہ سندھی، تیرے وہ جو ہے سورش کاشمیری جو ہے تیرا، اس کی کئی کتابوں پر جو ہے لگا ہوا ہے، تصویریں لگی ہوئی، اس کے خود تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو کیا میں انہیں ہٹاؤں؟ میں کیسے ہٹاؤں یہ بتا، جب تیرے گھر سے لگی ہوئی ہیں تو۔ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، تو سنے گا نہیں سنے گا، تو ہٹا گا نا، میں تھوڑی ہٹاؤں گا، تیری جب کتابوں پہ لگی ہوئی تو جانے اسے تو کیا کرے گا اس کا۔ میں نے سب سے پہلے اصول مناظرے میں یہ کہا تھا، شاید تمہاری کھوپڑی میں میری بات غصے ہی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے تم نے سنائی دی ہو، سن کے انسنی کر دیو، اگنور کر دیو، آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے، تو میں نے سب سے پہلے یہی بولا، سب مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ، میں نے ایک گالی میں بھی تم نے بولا کہ گالی دینے لگا، میں نے یہ بولا رضا خانی ہے نا، رضا خانی مجھے امید تھی کہ تم لوگ کتاب کے ساتھ تصویر سینڈ کرو گے، اور جو میرے گمان تھا وہی آپ نے کی ہے گروپ اسی واٹس ایپ کے اندر۔ دیکھیے سامعین حضرات، اب یہ جو ہے جان چھڑانے کی بات کرنے لگا، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے نہیں لگایا، تیری کتاب پر لگا ہوا ہے، پرنٹ پر، یہ تیری کتاب پر لگا ہوا ہے، میں نے نہیں لگایا، تیری سمجھ بات نہیں آتی، تو کتنا بڑا اجہل ہے یہ تو بتا دے، کیا کبھی پڑھا ہے مدرسے کا منہ دیکھا نہیں ہے تو نے، بالکل جاہل ہے تو کیا، تیری کتنی کتابوں میں دکھا دوں میں تیرے تصویر، اب سن لے، ایک حوالہ اور دیتا ہوں میں تجھے، لے ایک حوالہ اور بھیجتا ہوں تجھے، لے اسے پڑھ لے، سن لے، تیری پوری چھترول کر دوں میں، تو باقی نے چھوڑ لیا کوئی بات، لے باقی نے چھوڑ لیا کوئی، ارے باقی نے چھوڑ لیا کوئی، تو نے بھی ایک اعتراض کرا تھا نا وہ، جبکہ کوئی خرام کے معنی بھی نہیں دکھا پایا، خرام کے معنی کیا ہے، اب لے میں تجھے دکھاتا ہوں، لے میں تجھے معنی پہ بتا دوں گا اور تجھے دکھاؤں گا، لے اسے اتار، کون سے گھاٹ اتارے گا، لے سن، یہ دیکھ، یہ مرثیہ ہے، از قلم فیض رقم حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند مرحوم، تمہارا جو شیخ الہند کہلایا جاتا ہے، وہ لکھ رہا ہے اس میں، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں زری ابن مریم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ابن عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارے قطب عالم نے تو مردوں کو زندہ کر دیا اور زندوں کو مرنے بھی نہیں دیا، میں خود مر گیا، خود باطل جہنم ہو گیا، لیکن زندوں کو مرنے نہیں دیا اس نے، اور اس مسیحائی کو دیکھیں، کون؟ زری ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں ہماری قطب عالم کی مسیحائی کہ نہ تو زندوں کو مرنے دیا اور مردوں کو زندہ کر دیا۔ ابے لعنت ہو تمہارے دھرم پر، توبہ کر لے، دیکھ میری بات مان جا، توبہ کر لے، تو تیرا دھرم گندا ہے، تو توبہ کر، تو توبہ کر توبہ، اس سے توبہ کر، یہ تیرا دھرم گندا ہے، اور یہ 1857 کی پیداوار ہے، اسماعیل قتیل کا بنایا ہوا ہے یہ وہابی مذہب، اس نے بنایا تھا، یہ وہ کتاب لایا تھا وہاں سے التوحید، اس کی ابن عبد الوہاب نزدیکی، اس کتاب سے آ کے اس نے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے ہاتھ میں بک کے نہیں
اور اس دھرم کی بنیاد ڈالی تھی. اس سے پہلے کوئی نہیں تھا یہاں, سب اہل سنت و جماعت تھے جو آج ہم ہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا تھا. اب تو اس کا جواب دے مجھے, اس کا جواب دے, اس پہ کیا حکم لگے گا؟ مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو دیکھیں, زری ابن مریم, بتائیے چیلنج کر رہا ہے عیسی علیہ السلام کو کہ تم تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, عیسی السلام صرف تم مردوں کو زندہ کرتے تھے, لیکن ہمارے قطب عالم رشید احمد گنگوئی جو گنگوں کے بھرے مجمع میں قاسم نانوتوی کے اوپر چڑھ گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے زندوں کو بھی نہیں مرنے دیا, انہوں نے زندوں کو بھی نہیں مرنے دیا. اس کا تو جواب دے مجھے, کسی بات کا کوئی جواب دے رہا تو میں جواب دے رہا ہوں. تو اپنے رشید احمد گنگوئی کو قادیانی بھی ثابت کر گیا, اس نے قادیانی کو مسلمان مانا, تو نے کہا میں کافر مانتا ہوں. تو مجھ سے کسی بھی موضوع پر بات نہیں کر پاگا. دیکھ میری بات مان جا عبداللہ, تو ابھی انڈے میں ہے, میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, میں ڈینگے نہیں مار رہا ہوں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر. تیرے بڑے بڑے جو علماء کرائم ہیں نہیں, وہ میری آواز سنتے ہی نا اور ان کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے. تو ہے کیا چیز؟ تو کس قابل ہے؟ تو ابھی آیا, تو ابھی آیا ہے, ابھی تو ابھی آیا ہے. تیرے بڑے بڑے زبیر رشادی فسادی جتنے تھے نا, یہ بڑے بڑے سب سوشل میڈیا چھوڑ چکے ہیں میرا نام سنتے ہی, میری آواز سنتے ہی سوشل میڈیا چھوڑ کے بھاگ گئے سب. تیرا ایک وہ تھا, وہ آیا تھا ایک, سنے ایک تیرا وہ آیا تھا طیبہ تیلن. طیبہ تیلن آئی تھی, بڑی اٹھی تھی. میں نے اس سے کہا تھا کہ تیری سوشل میڈیا چھوڑا دوں گا. آج طیبہ تیلن کا نام و نشان نہیں. تو کیا چیز ہے؟ تو ابھی جانتا نہیں, تجھے اپنے گھر کے معلوم نہیں کہ تو قادیانی کو ماننا کافر, اور تیرا قطب عالم ماننا اسے مسلمان نے, ایک سال مسلمان. تو تیرے فتوے سے تیرا قطب عالم کیا ہوا؟ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھنے کی کوشش کر. اور جب آرام کرنے کا ٹائم ہوگا, جا چلا جا, چلا جا, چلا جا, مان جا میری بات, مان جا میری بات, جا مان جا, مان جا. پھر دیکھ ذلیل ہوگا, اور ذلیل ہوگا تو, اور ذلیل ہوگا. چل تیار ہے اس پہ, چل چل تیار ہے, چل 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 سنا, چل سنا, چل. اور بولے میں نے اصول مناظرے میں جو کیا تھا, میں نے قسم خواجہ میں نے یہ بات نہیں بولی کہ جو کتاب ہو اس کے اسکرین صاف ہونا چاہیے, مصنف ہونا چاہیے, تصویر کسی کی نہیں لگوانا چاہیے. اور میں نے یہ بھی بولا جس نے تصویر کے ساتھ کتاب کو سینڈ کیا اس کا شکست کا اعلان کرنا پڑے گا, اس کو فون کاٹنے کی فل اجازت ہوگی. ٹھیک بولا نا میں نے؟ ٹھیک, ہاں جانا. ہاں بولا تو میری, اگر تو حلالی ہے, اگر تو حرام کی پیداوار نہیں ہے, تو جتنے بھی تم نے میری رپورٹنگ کری ہے, جتنے بھی کری ہے, پوری ریکارڈنگ یوٹیوب چینل پہ اپنے ڈال دینا, ٹھیک ہے, اپنی سوری کمانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب میری سنے گا, اب میری سنے گا, اب میری سن لے, اب میری سن لے. اگر تیری ماں ایک اور تیرا باپ ایک ہے تو اجل مت بنے, سمجھنے کی کوشش کر. ویسے تو ایک کا تو پیدا نہیں ہے, 70 کی پیداوار ہے. یہ تیری کتاب پر خود چھپا ہوا ہے, یہ رہی اس کا غلام احمد قادیانی کا فوٹو تیری کتاب پر چھپا ہوا ہے. اور یہ تیرے جو دوسری کتاب بھیجی نا میں نے, جنہوں نے تیرے قطب عالم کا پیچھا لیا تھا, جب اس نے یہ اعلان کیا نا, جب اس نے فتویٰ جاری کیا نا کہ میں اسے مسلمان مانتا ہوں, تو تیرے مولویوں نے اس کا پیچھا لیا, اس کے تردید کی انہوں نے, مولویوں نے, انہوں نے لگایا ہے فوٹو کہ اسے قادیانی کو مسلمان مانا ہے اس نے. یہ میرا لگایا وہ نہیں ہے. اچھا لکانا, تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو بالکل جاہل ہے کیا؟ ابھی تیری کتاب پر لگا ہوا ہے, یہ خود لگا ہوا ہے. تیری کتنی کتابوں پر دکھا دوں میں تیرے فوٹو لگے ہوئے ہیں. تیرا وہ تھا ایک, کیا نام تھا اس کا, عبید اللہ سندھی, انور شاہ کشمیری, اس کا دکھاؤں میں تیرے فوٹو لگا ہوا تیری کتابوں پہ, تیری کتابوں پہ لگا ہوا اصل, تو میں ہٹاؤں گا اسے. بالکل ہٹانا پڑے گا. کسی نے نہیں لگایا, وہ ہٹے گا ہی نہیں. ابے بے وقوف ہے, ابے جاہل تو کون ہے, ابے ہٹے گا نہیں, وہ پرنٹ ہوا ہے اس پر, کتاب جب چھپی ہے چھپی کا پرنٹ ہے وہ اس پر, وہ ہٹے گا ہی نہیں. ابھی سمجھ میں نہیں آئی تیری, میں تجھے دکھاؤں, لے ابھی دکھاؤں, ارے میں تجھے دکھاؤں, تیرا فوٹو دکھلاؤں تیرا, ارے انور شاہ کشمیری کا فوٹو دکھاؤں تجھے میں, تیری کتاب پہ لگا ہوا, تو ہٹا کے دکھا دی, کیسے ہٹا دے گا اسے؟ مجھے بات نہیں آ رہی تیری. میں بتاؤں کیسے دے گا, میں بتاؤں. جب کتاب اپنے پاس ہوگی, اپنے پاس کتاب ہوگی, تو گوگل سے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ گوگل کا نہیں ہے میرے پاس کتاب جو ہے, یہ اصل کتابوں سے ہے میرے پاس, گوگل کا نہیں ہے. یہ اصل کتاب پر جو پرنٹ ہے نہیں اس پہ, ابھی سن میری بات سن, پہلے سمجھنے کی کوشش کر عبداللہ, سمجھنے کی کوشش کر ایک دم بے وقوف مت بنے کر, پہلے سمجھ بات کو, پہلے سمجھ لے, ارے پہلے سمجھ لے بات سن لے, تو ابھی بول لیے, ارے پوری بات سن تو لے. یہ کتاب میرے پاس اصل ہے, اصل کتاب سے میں نے فرنٹ کا فوٹو لے کے وہ لگایا, یہ فرنٹ پہ تیرے چھپا ہوا ہے خود, وہ چھپا ہوا نہیں ہٹے گا, وہ کمپیوٹر کا چھپا ہوا ہے اس پر, وہ ہٹ نہیں سکتا. تیرے کتنی کتابوں پر کمپیوٹر کے فوٹو تیری کتابوں پر چھپے ہوئے ہیں, تیرے انور شاہ کشمیری کا کئی کتابوں پر فوٹو چھپا ہوا ہے. تو کہے تو میں تجھے دکھلا دوں گا, ابھی دکھاؤں, چل میں بولوں, بولوں, تو ہٹا دے, سے کیسے ہٹا گا؟ اب میں بتا رہا ہوں, اگر یہ کتاب کے بازو میں یہ فوٹو چھپا ہے نا,
یہ فوٹو لگایا ہوا ہے تم لوگوں کا، اگر یہ فوٹو اصل تو کتاب میں پوری کتاب اس کو سینڈ کر دینا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ فوٹو لگا ہوا ہو کتاب کے اوپر جس طریقے سے لگایا ہے مرثیہ کے اوپر، اور یہ اس کے اوپر یہ کیا ہے، رئیس قادیہ نہیں ہے، قادیان ہے، رئیس قادیان ہے، پڑھنا سیکھ پہلے، چل ٹھیک ہے جو بھی پہلے پڑھنا سیکھ، پڑھنا الوہیت کو پڑھ لا، الوہیت کو پڑھ لا، الوہیت اسی طریقے سے محمد کو پڑھ لا تھا مما، یار بڑا جاہل ہے تو، چل ٹھیک میری بات سن، اگر تو اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تجھے اردو پڑھنا نہیں آتا، اچھا تم مجھ سے قرآن کی جو شرائط ہے تو یہ سمجھتا ہے میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں؟ دیکھ میں ناظرہ قرآن بے شک ہوں، میں ناظرہ قرآن بے شک ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، تیرے اصغر بابا سیری نے بھی یہ شرط رکھی تھی ایک مرتبہ مجھ سے کہ سورہ حمزہ کی تلاوت کریں گے، سمجھے نا؟ تو یہ میں سمجھے میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھنا جانتا ہوں ماشاءاللہ، اور میں اردو بھی پڑھنا جانتا ہوں، کبھی کبھی اردو کے الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جو مٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں، اس میں لگ جاتا ہے، اردو تو بہت فاسٹ ہے میری۔ یہ دیکھ میں نے تیری رپورٹنگ میں تیرے پاس بھیج دی، دیکھ تو اردو پڑھنا جانتا ہے اچھے سے، دیکھ تو نہیں قائم ہے، دیکھ میں نے بھیج دی ہے، کون سی؟ وہ ایڈٹ کر کے بنائی ہے، وہ میری کسی بھی، ہاں ایڈٹ کر کے کسی بھی میرے ڈیبیٹ میں دکھلا دے، تو کسی میں نے اس میں بحث مباحثے میں اگر وہ کتاب کا نام لیا ہو تو دکھلا دے، ایڈٹ کرنے میں میرے عمر نے اس دن کہا تھا کہ میں تیری پوری ریکارڈنگ بھیجوں گا، آج تک نہیں بھیج پایا، حرامی ثابت ہو گیا، وہ بھی کہہ رہا تھا میں حرامی ہوں گا نہیں بھیجوں گا، آج تک نہیں بھیجی، یہ ایڈٹ کی ہے، دیکھ جائے تیرا جو دیکھ، اگر میں نے مان لیا اس میں نے کتاب کا نام غلط لے دیا، کوئی گناہ گار نہیں ہوں میں، کتاب کا نام غلط لے دیا، لیکن تیرے اصغر بابا سیری نے قرآن غلط پڑھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے یدخلون فی جدیہ، تیرے ایک مفتی عاصم تھا، اسے سورہ ملک پڑھوائی تو آخر کی ایک پوری آیت ہی کھا گیا وہ، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، وہ بھول چوک ہو جاتی ہے، پہلے تو یہ ایڈٹ ہے، میری ہے ہی نہیں اصل، میری اصل ہے ہی نہیں، اس موضوع پر میری کسی سے بات نہیں ہوئی، اور نہ میرے پاس یہ کتاب ہے جس کتاب کو تو نے درشایا ہے، اس میں میرے پاس یہ کتاب بھی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ یہ تم جھوٹ لاتے ہو، جب تمہیں دیکھتا ہے نا کہ تم کہیں مطلب کہیں تم سے کچھ نہیں ہو پاتا، تو تمہارے یہ کرتوت ہیں دیوبندیوں کے کہ تم طرح طرح کی باتیں پھر تیار کرتے ہو، اس میں طرح طرح کی بات چلاتے ہو۔ اصغر بابا سیری کو پرسوں اتنا رگڑا ہے میں نے، 1 گھنٹہ 17 منٹ لفظ وہابی پر وقت بنائی ہے میں نے، اس کی وقت بنائی ہے کہ بس کچھ پوچھے مت، ایسے جھوٹ بولا وہ ایک کتاب پر، اب میں کہہ رہا ہوں اسے دوبارہ پڑھ، اب سیاق پڑھ رہا، اس کا سباق نہیں پڑھ رہا، پڑھ کے نہیں دی انہوں نے، قریب 35 منٹ میں مطالبہ کرتا رہا اس سے، میں کہ آج تو اسے پورا پڑھ دے، اگر تو نے پوری پڑھ دی تو میں اپنی شکست کا اعلان کر دوں گا، پڑھی نہیں اس نے، کیونکہ اس کے تمہارے اندر یہ عادت ہے کہ تم کسی کتاب کا سیاق پیش کرتے ہو، کسی کا سباق پیش کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کتاب میں کوئی چیز بات میں گستاخی نہیں کی، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، مگر تمہارے جو نیزہ چکتا ہے نا، وہ جب تمہارے نیزہ چکتا، ابھی تو جیسے لایا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے، کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا، جاہل تیری سمجھ میں نہیں آیا، یہ کتنا بہترین شعر ہے یہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یعنی تیرا بھی اور سب کا جو خدا ہے، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، ارے جاہل، وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے، دیکھ رہا ہے تیری دو شعر ہمارے آئے، شعروں کے 2 مصرے مل کے تب شعر بنتا ہے، جاہل 2 مصرے ملے جاتے تب ایک پورا شعر ہوتا، ابھی تم یہ بھی نہیں جانتے، مطلب شعر ایسے بنائیں گے جو اپنے اعلیٰ حضرت احمد رضا کو خدا مانیں گے، کیا تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب بھی تو مطلب بغض رکھے گا دل میں، یہ تیرا بغض ہے، یہ تیری ریکارڈنگ جب یوٹیوب پر جائے گی نا، سب عوام خود فیصلہ کر لے گی، حکم جو ہوتی ہے عوام ہوتی ہے، شعر بالکل صاف ہے، بالکل بے گرد آلود نہیں ہے، بالکل بے غبار ہے شعر، دیکھ سن، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا، کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا، تیرا یعنی احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کہہ رہے ہیں تیرا اور سب کا خدا، یعنی تیرا بھی خدا ہے وہ اور سب کا خدا ہے، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، کہہ رہے ہیں تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، آپ سن جاجل، تیری نسل پاک سے پیدا کر، کس کی؟ کیا خدا کے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ، خدا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ابے خدا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ، تم یہ مانتے ہو خدا کے بچے پیدا ہیں؟ لیکن سامنے حضرات یہ مانتے ہیں دیوبندی کہ اللہ تعالیٰ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ، تم معاذ اللہ، لعنت کرے دھرم پر، تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سن کیوں نہیں رہا اب سنتا کیوں نہیں؟ پھر تو سن کیوں نہیں رہا؟ یا کیا کہہ رہے ہیں یہ شاہد صاحب، کیا کہہ رہے ہیں یہ 2 مصرے ملا کر تب شعر بنے گا، تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا، اب ہوا شعر پورا، کس کی نسل پاک سے کہہ رہے ہیں؟ اعلی حضرت کی، یہ دعا کرنے کہ تیری نسل پاک سے کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو تیرا ہم رتبہ ہو، تو کیا اس کا مطلب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بچے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیوی ہیں، معاذ اللہ؟ ابے تم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑو گے، تم
اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو تم کسے چھوڑ دو گے؟ تجھے جتنا بولنا اتنا بول لے، کسے چھوڑ دو گے تم؟ یہ بتلا. اب جب اتنے صاف و شفاف باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے بغض اعلی حضرت ایسا بھرا ہوا ہے تمہارے پیٹ دلوں میں کہ تم اعلی حضرت کی شان میں بھونکنے کے لیے آتے ہو اور اپنے اکابر کو کفر کے گھاٹ اتار جاتے ہو. اب تو نے کیا اکابر اپنے کفر کے گھاٹ اتار دیے؟ میں نے نہیں اتارا. تو بتا تو قادیانی کو کیا مانتا؟ بول. اچھا جی بول کیا مانتا قادیانی کو؟ قادیانی کافر ہے. کافر ہے تو جو قادیانی کو جو کافر کو مسلمان ماننا اس پر کیا حکم لگے گا؟ اس نے نبوت کا دعویٰ جو قادیانی کو مسلمان ماننا ہے تو پھر اس پر کیا حکم لگے گا؟ وہ کافر نہیں ہے. جو کسی کافر کو مسلمان کہے وہ کافر نہیں ہے. جو قادیانی کو مسلمان کہے دیوبند کا فتویٰ ہو چکا ہوگا اس پہ، ٹھیک ہے؟ دیوبند کا فتویٰ ان کے لیے آ چکا ہوگا، سمجھے؟ دیوبند کا فتویٰ بھی تیرے ابھی آیا، اب آیا. وہ تیرے کسی اکابر کا فتویٰ نہیں ہے. تیرے اکابروں نے مسلمان مانا، تیرے دیوبند کا فتویٰ اب آیا بعد میں. تیرے دیوبند والے بھی کافر ماننے ہیں. اب تیرے دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے بھی تیرا مطلب رشید احمد گنگوئی کافر ہو گیا کیونکہ وہ مسلمان ماننا ہے. ہمارے رجوع دکھایا تو نے؟ سنیے، ہمارے اکابر کسی کو چھوڑتے نہیں ہے، چاپنا سے پڑھایا. کسی کہا چل تیرے اکابر نے یہ دکھلا دے، چل دکھا دے کسی تیرے اکابر نے کافر کہا؟ کیا تیرے مولویوں نے جو نسبندی کے جواز میں فتویٰ دیا تھا، کیا تیرے اکابروں نے کسی کو کچھ کہا انہیں؟ وہ نسبندی جو نسبندی اندرا گاندھی کے زمانے میں چلی تھی، یہ نسبندی کرانے تمام مردوں کی نسبندی ہو رہی تھی، اور تیرے دارالعلوم دیوبند والوں نے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا کہ نسبندی جائز ہے. ارے مردو تو شیطانوں کے ڈوب کے مر جاؤ، تمہیں غیرت نہ ہے؟ ڈوب کے مر جاؤ کہیں ڈوب کے. اچھا ایک بات ہے، نسبندی کس کو بولتے ہیں بتا؟ تو یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا نسبندی کسے بولتے ہیں؟ یہ بھی نہیں جانتا نسبندی کسے بولتے ہیں؟ نسبندی اسے کہتے ہیں کہ مرد جو ہے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، بچے پیدا نہیں ہوتے مرد سے، پھر اچھا اسے نسبندی بولتے ہیں. تو تیرے دیوبندیوں نے تیری نسبندی ہوگی کیا؟ کس کی؟ ادھر آدمی بھاگے میری نسبندی کیوں ہوگی؟ تیرے دیوبندی مولویوں نے، تیرے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ نسبندی جو ہے وہ جائز ہے. تیرے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہسریا بے غیرت بے حیا، تو شرم حیا کا پتہ نہ ہے. ابے تم اسلام کے نام پہ دھبا ہو. تمہارے تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کہہ رہی ہوں میں، اگر اسلامی حکومت ہوتی نا یہاں ہندوستان کے اندر تو تمہاری گردنیں ماری جاتی، جتنے تم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو. اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو سب سے پہلے رضا خان پوسٹ مارٹم کرا جاتا. تمہاری گردنیں ماری جاتی کیونکہ تم نئے ہو، تم 1857 کی پیداوار ہو. اس سے پہلے کوئی بھی اپنے آپ کو وہابی یا دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور نہ کسی کے عقیدے تھے جو تم عقیدے بناتے ہو. آج کسی کا عقیدہ بتا دے، کسی اکابر کا اپنے جو ہمارے بزرگان دین، جتنے بھی بزرگان دین ہے، کسی کا عقیدہ ہے کہ نسبندی کرانا جائز ہے؟ بتا چل. اچھا دیوبندی یہ کہاں سے چلا ہے؟ یہ وہابی وہاں سے چلیں گے. تم وہابی تو تھے ہی پہلے، اب دیوبندی تم جب سے دارالعلوم دیوبند بنا تب سے کہنے لگے تم وہابی ہو. اصل تو وہ جو ابن عبد الوہاب نجدی تھا نا، وہ نجد سے جو پیدا ہوا تھا، جو نبی کی حدیث تھی، جو یمن کے لیے اور شام کے لیے آپ دعا کر رہے تھے، تو انہوں نے نجد والوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی دعا کر، تو آپ نے منع کر دیا تھا. وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. وہی تھا جو تیرے حسین احمد ٹانڈوی نے اپنی کتاب اشعاب ثاقب میں لکھا ہے کہ 13ویں صدی میں پیدا ہوا تھا یہ، اور یہ باغی اسلام تھا اور واجب القتل تھا، اور تم اسے مسلمان مانتے ہو. تیرے مولوی مسلمان مانے، اس پہ بات کرے گا تو کسی؟ آج تو اپنا دل بھر لے، تم اپنے فتوے سے اپنے آپ ہی کافر ہوتے ہو. وہ جو تھا نا، چل ٹھیک ہے، بات کرے گا کس پر؟ کس بات کرے گا؟ اب تو اتنے اکابروں کو تو اپنے کفر کو ہاتھ اتار گیا، اب کسے اتر مارے گا بتا؟ میں نے کفر میں اس سے بات کروں گا، سن لے میں اسے ریکارڈنگ کو پوری کر رہا ہوں. چلیے ختم ہو گیا.